تو اللہ کہتے ہیں انسان میں فالٹ ایک ہے، ان الانسان خلق ہلوعا. خلق کا مطلب یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، پیدا ہی ایسے ہوا ہے، اس کی جبلت میں یہ چیز شامل ہے. وہ کیا ہے؟ ہلوعا، جلد باز، بے صبرا. سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ بے صبرا. اور اس بے صبرے اصل میں تو یہ ہے بے صبرا. اب بے صبرے میں بہت ساری چیزیں ہیں، جہاں دیکھے گا نا خواہش پوری ہو رہی ہے، صبر نہیں کرے گا. کھوپڑی استعمال کرو کہ بھائی اس کا فائدہ ہے یا اس کا نقصان، فوراً بھاگے گا اس کی طرف. کھوپڑی کو استعمال نہیں کرے گا. تبھی تو دیکھو دنیا میں بدنظری کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، بدنظری سے بچنے والے لوگ کم ہیں. کیوں زیادہ ہیں؟ جہاں کوئی خوبصورت عورت نظر آئی دیکھتے ہیں، وہ گلی کے ایک نکڑ سے لے کے دوسرے تک پہنچاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو کہ پھر انگریز تو بے صبرے نہیں ہوتے. لوگ مجھے بتاتے ہیں لندن میں تو کوئی گورا کسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. وہ بھائی جان وہ دیکھ دیکھ کے اس کو وہ یوز ٹو ہو گیا، اس کو طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی. مائل ہو رہا تو انگریز بہت بڑا معذرت کے ساتھ، یعنی انگریزوں سے معذرت کے ساتھ، انگریز کی ٹھڑک مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہے. وہ تو یوز ٹو ہو چکے ہیں نائٹ. اگر ان کے نائٹ کلب بند کر دیے اور ان کی عورتوں کو برقعے پہنا دیے، 1 مہینے میں سارے انگریز خودکشی کر کے مر جائیں گے. یہ ظرف مسلمان بچوں کا ہے، لڑکوں کا ہے کہ 40 سال تک کمبختوں کی شادی نہیں ہوتی، پھر بھی میجورٹی زنا سے بچی ہوئی ہے. اتنا ظرف گورے کے باپ میں بھی بولو نہیں ہے. وہ تو یہ سن کے بے ہوش ہو جائے کہ بھئی تم کمبختوں کی شادیاں 40 سال میں ہوتی ہیں اور زنا نہیں کیا پوری زندگی. وہ تو مر جائے سن کے ہی. ان کے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈپریشن کی دوائیں آپ کو ویسے ہی لکھ کے دے دیں. وہ تو انسان میں مینوفیکچرنگ فالٹ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جلد باز. حالانکہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ گوروں کو بھی نقصان ہوا جلد بازی کا. زنا کی طرف طبیعت مائل ہوئی، کر لیا. اس کا نقصان کیا ہوا؟ فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی. باپ لیس ہو گیا. سوسائٹی باپ لیس ہو گئی. ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. خاندان ختم. شراب کی طرف دل مائل ہوا، فوراً مسلمان کو تو مذہب نے روکا ہوا ہے نا. یہ سب باتیں قرآن میں اللہ نے کی، علماء کی زبان سے ہم سنتے ہیں تو بچے ہوئے ہیں. انگریز نہیں بچ پایا. اس نے بڑی کوشش کی ہے، ان میں بڑی تحریکیں چلی ہیں شراب کے خلاف، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. کیونکہ یہ تو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے بھائی. لذت والی چیز کی طرف طبیعت کیا ہوگی؟ مائل ہوگی. پوری دنیا شراب سے پریشان ہے. اتنے جرائم، اتنے سخت قانون سازی ہے ان ملکوں میں. اس کے بعد بھی جو جرائم ہوتے ہیں نا، ان میں 90% دخل کس کا ہوتا ہے؟ اس کی ہسٹری میں شراب ہوتی ہے. کچھ دن پہلے ایک بندہ آیا میرے پاس، اس نے کسی کو قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ جس کو قتل کیا وہ شرابی تھا اور گالیاں دیتا تھا اس کی ماں اور اس کے باپ کو. کہہ رہے ایک دن مجھ سے برداشت نہیں ہوا. حالانکہ وہ شرابی نہ ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا. بڑبڑانے لگتے ہیں، سوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگتے ہیں. اپنا انجام بھول جاتا ہے شرابی کہ میں یہ بول رہا ہوں میرا انجام کیا ہوگا. اتنے نقصانات ہیں نا. دیکھو فلموں کی شراب میں، اور فلموں کا شرابی اور حقیقت کا شرابی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. فلموں میں تو شراب میں ہیرو ہے یوں گھوم رہا ہے اور یوں جا رہا ہے. آپ کا بھی دل کرے گا یار ہم بھی پی لیں گے. بھائی جان ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ نے فلم دیکھ کے ہیرو بننے کی کوشش کی تو زیرو سے بھی بدتر ہو جاؤ گے آپ. اللہ کا شکر ہے ہم مسلم کنٹری میں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑے. ہم نے یہاں ایسے شرابی دیکھے نہیں. ایسے شرابی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں 2-4 دفعہ ہم نے بھی دیکھ لی ہیں. اب بچپن میں تو ایک بھی نہیں دیکھا تھا ہم نے. تو یہ باہر ملکوں میں جا کے دیکھنا نصیب ہوا. تو میں ایک دفعہ تھائی لینڈ میں نا ہمارے دوست کے ساتھ ہم رات کو لوفری کے لیے نکلے. ہماری لوفری وہ والی لوفری نہیں سمجھے آپ کے، وہ ہماری کیا مولویوں کی کیا لوفری ہوگی بیچاروں. تو ویسے ہی ہم نے کہا چلو ہم اس کو لوفری کہتے ہیں. تو ہم نکلے تھوڑا سا، وہی پان وان کی دکان پہ گھوم کے آ جانا، یہی لوفری. تو ہم جا رہے تھے تو وہ ان کی کیونکہ ویکینڈ ہے تو شراب پی بھی ہوتی ہے. تو بھائی میں نے منظر دیکھا، میں نے کہا اللہ کی پناہ یار، اچھے بھلے سمجھدار لوگ ہمارے باپ کی عمر کے، ٹھیک ہے، عجیب سے ٹن پڑے ہوئے ہیں. کوئی یوں گھوم رہا ہے، منہ سے عجیب سی رال ٹپک رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، کوئی ادھر ٹن کوئی ادھر ٹن. ابے یہ کیا ہے یار؟ تو کیا مجھے گھن آ رہی ہے، انگریز کو گھن نہیں آئے گی؟
یا ان کو نہیں آتی ہوگی؟ ونس اپون اے ٹائم آتی تھی، اب آنا بند. بھنگی جب کوئی شخص کو بھنگی کی جاب ملے، پہلی دفعہ گٹر میں گھستے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا کہ نہیں سوچے گا؟ وہ ریزائن دے دے گا. بھائی تم مجھے مینیجر بھی بنا رہے ہو نا، میں نہیں بن رہا، ریزائن. ایک آدمی نے مجھے بتایا، میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ کہہ رہے بہت ساری دنیا کے بیت الخلا جو ہے نا، کراچی کے یا پتہ نہیں پاکستان کے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کسی شخص کی طرف توجہ نہ چلی جائے، اس کا میں وہ ساری جو بیت الخلاؤں کی آمدن ہے وہ میرے ٹھیکہ میرے پاس ہے. ایک دم مجھے گھن آنے لگی نا، حالانکہ نوٹ تو کڑک کڑک کے ہی آتے ہوں گے. یعنی جتنے بہت سارے بیت الخلا میں جو بیچارے بھنگی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا باہر، بڑے کے 20 روپے اور چھوٹے کے. نادر علی کا کلپ دیکھا ہے، شارٹ کلپ آ رہے ہوتے ہیں نا، میں نے کہا یار یہ بندہ بھی اس میں کا وہ بیٹھا ہوا ہے وہ نادر علی نا باہر، تو واش روم میں جو بھی جا رہا ہے نا، پبلک ٹوائلٹ میں، تو جو بھی جا رہا ہے تو اس کی کہہ رہے رجسٹریشن ہوگی، آئی ڈی کارڈ دکھائے. وہ کہہ رہے کیا میں اسمبلی ہاؤس جا رہا ہوں کیا میں بھائی؟ تو اس پہ مجھے ہنسی اس پہ آئی. اس نے کہا کہ بڑے کے 20 روپے، چھوٹے کے 10، اسپیشل کے 30 روپے. اسپیشل کے کیا ہے؟ نادر علی کا میں نے تذکرہ اس لیے کر لیا کہ اس کے پرینک فیملی کے ساتھ بیٹھ کے انسان دیکھ سکتا ہے، ورنہ پرینکر تو ایک نمبر کے بےہودہ ہوتے جا رہے ہیں. تو خیر، تو اب کیا ہے کہ ایک صاحب کا واش روم کا کیا ہے پورا ٹھیکہ ہے، تو وہ عام بیت الخلا میں لوگ جا رہے ہیں 10 روپے 20 روپے. بھائی ہیں یہ بھی کڑک کڑک نوٹ ہیں، بہترین صاف ستھرے، اور پھر وہ ساری آمدن میں سے بھنگیوں کا کمیشن نکل کے ایک بندے کے پاس جا رہا ہے. تو جیسے ہی اس نے کہا نا کہ میری یہ آمدن ہے، مجھے ایک دم اسمیل سی آنے لگی. تو مجھے لگا کہ یار یہ مزے والا کمانے کا کیا، لوگوں کی ہگائی متاحی کے پیسے لے رہے ہو یار تم. کیا لے رہے ہو بھائی؟ ہگائی متاحی کے پیسے لے رہے. جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن پہلی دفعہ میں آتی ہے نا انسان کو گن کے، بھائی یار کچھ اور کام کر لیتے. اب ایسا نہ ہو کوئی کر رہا ہو بھائی رزق کا، بھیک مانگنے سے 100 گنا بہتر ہے، بندوقیں لے کے لوگوں کی جیبوں سے نکالنے سے بہتر ہے. حلال ہے، کوئی حرام نہیں ہے. بھنگی کی کمائی بھی حلال ہے، بھیک مانگنے سے 100 دفعہ بہتر ہے. لیکن فرسٹ ٹائم جب آپ جو ہے وہ گٹر میں گھسیں گے تو گھن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لیکن جب 10-15 دفعہ یہ اس پروسیس سے آپ گزریں گے تو پھر آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. جس دن گٹر میں نہیں گھسیں گے اس دن آپ کو نیند نہیں آئے گی، عجیب عجیب سا آپ کو کیا ہوگا، فیل ہوگا. تو شراب جیسی گندگی کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ اتنے آرام سے سوسائٹی میں آ گئی؟ نہ نہ نہ، پہلی دفعہ ان کو بھی گھن، اب ہمیں دیکھ کے گھن آ رہی ہے، تو ان کو نہیں آتی ہوگی، اب نہیں آ رہی. کیوں؟ اس کے کیا ہو گئے، عادی ہو گئے. تو اب نہیں چھوڑا. کیوں؟ بے صبری، گورے کا دل کیا پی لو. حالانکہ سوسائٹی کے بڑے لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں پینی چاہیے، لیکن جب اس نے دیکھا خود بھی پی رہے ہیں، یہ کہاں رک پاتے ہیں؟ زنا پھیل گیا اور نشے کی چیزیں پھیل گئیں. تو اس میں ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے انسان میں؟ بے صبرا ہونا. یہ فالٹ پیغمبروں کے بغیر دور بولو نہیں ہو سکتا. تبھی جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان میں شراب کا عنصر نہ ہونے کے برابر. جو مذہب سے جتنا دور ہیں ان میں میں نہیں کہہ رہا سارے پیتے ہیں جو مذہب سے دور ہیں، لیکن ان میں شراب کا عنصر کیا ہے؟ زیادہ. کیونکہ یہ فالٹ روحانی ہے، تو اس کے علاج پیغمبروں کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے اس میں؟ گائیڈنس پیغمبروں کی. تو پیغمبروں نے روکا، تو جو پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رکتے ہیں. تو اللہ نے سورہ معارج میں کیا کہا؟ ان الانسان خلق ہلوعا. انسان میں ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، پیدا ہی اسی خصلت کے ساتھ ہوا ہے. وہ خصلت کیا ہے؟ جلد بازی. تبھی بچے کو دیکھیں ہر چمکتی ہوئی چیز کی طرف دوڑتا ہے. وہ آپ بکری کے بچے کے سامنے آگ کا انگارہ رکھ دیں، اس کی چمک دیکھ کے کبھی اس کے قریب نہیں جائے گا، بلکہ پہلے سونگے گا، چیک کرنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں یہ میرے کام کی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر اس میں اس کو گھاس کی خوشبو آئے گی یا دودھ کی اسمیل آئے گی تو وہ لینے کی کوشش کرے گا، ادروائز وہ وہاں سے بھاگ جائے گا. لیکن انسان کے بچے کے پاس آپ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ رکھیں، فوراً، بلکہ آپ کسی چمٹے سے پکڑ کے لا رہے ہوں گے نا، یہیں سے بھاگتا ہوا اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا.
وہ سوچتا بعد میں ہے کرتا پہلے. اس کے ماں باپ اس کو بتاتے ہیں نا 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 بیٹا یہ کوئی جھنجھنا نہیں ہے. تبھی بچے کی بہت فکر کرنی پڑتی ہے ماں باپ کو, بہت زیادہ فکر. ذرا سا اس کو چھوڑ دیا نا آپ نے, کبھی بجلی سے چپکا ہوا ہوگا, کبھی آگ میں کھیل رہا ہوگا, کبھی کوئی بوتل اٹھا کے, لکھا ہوتا ہے نا تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور. تو اس سے انسان کے بچے مراد ہوتے ہیں یا بلی کے بچے مراد ہوتے ہیں؟ انسان کے بچے. بلی کے بچوں کا پتہ ہے یہ تو پہلے سونگیں گے بھائی. کبھی غلطی کر لیتے ہیں وہ, کہ اتنی بڑی غلطیاں اور اتنی زیادہ تعداد میں نہیں کرتے, وہ بڑی غلطیاں بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کی کوانٹٹی کم ہے. انسان تو ہر وقت غلطی کرے گا. اگر ذرا سے اس کو ماں باپ نے نظر ہٹائی تو فوراً غلط ہی کرے گا, وہ صحیح کی طرف تو جائے گا نہیں. تو اللہ نے کہا انسان کی نیچر میں کیا ہے؟ بے صبرا پن. تو بھائی انسان کا بچے بننا چاہتے ہو تو صبر پیدا کر لو اپنے اندر. کیا پیدا کر لو؟ روزہ ہے ہی صبر پیدا کروانے کے لیے. جتنا صبر, حلفیہ بول سکتا ہوں میں قسم اٹھا کے, جتنا انسان میں صبر روزہ رکھنے سے آتا ہے نا, روزے رکھنے سے, روزہ نہیں روزے, اتنا کسی اور چیز سے نہیں آتا. روزے رکھنے کی عادت ڈالو, بڑا مشکل کام ہے روزہ رکھنا. شہوت پرست آدمی سب سے پہلے پتہ ہے کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے؟ وہ زبان کے چٹخانے نہیں بند کرتا. آپ پھر وہی کہو گے گورے میں بیچ میں لازمی لے کر آتا ہوں کیونکہ ہمارے اندر ایک فالٹ گورے کی عقیدت ہے. آپ کہتے ہیں گوروں کو تو اپنی خوراک پہ بڑا کنٹرول ہے, ہمارے ہاں لوگوں کو کنٹرول نہیں ہے. بھائی یہ کنٹرول اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان میں صبر نہیں, صبر ہے. یہ کنٹرول تو ڈاکٹروں نے ان کو بتا کے نا, کینسر, بلڈ پریشر, تو وہ دنیا میں جینا چاہتے ہیں, عیاشی چاہتے ہیں, اس لیے چھوڑ دیا انہوں نے. اگر یہ نہ ہوتا تو گورے سے بڑا کھاؤ دنیا میں. یہ ساری اوٹ پٹانگ غذائیں ہماری سوسائٹی میں لایا کون ہے؟ گورے لائے ہیں. ابھی دیکھو میرے پاس مہمان آئے ہوئے تھے مغرب سے پہلے. یہ بدتمیزی ہوتی ہے کہ مہمان بیٹھے, میزبان چائے پی رہا ہے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ بدتمیزی میں نے کی کیونکہ چائے کا ایک کپ تھا اور میں نے صبح سے پی نہیں تھی, تو میرا فیوز اڑا ہوا تھا, میری کھوپڑی پوری طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی. مجھے پتا تھا کہ اگر کھوپڑی کام نہیں کرے گی تو یہ جو مہمانوں نے کچھ الٹی بات کی تو نقصان کس کا ہوگا؟ مہمانوں کا ہی ہوگا. تو میں نے ان سے ایکسکیوز کیا, میں نے کہا ایک کپ چائے آئیے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پی لوں تاکہ میرے فیوز بحال ہو جائیں. اور پھر میں نے چائے کی برائی بیان کرنا شروع کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غلط ہے نا. کبھی صحابہ کے بارے میں سنا کہ وہ جنگ میں تھک گئے تھے تو اب روم پہ حملہ کرنا تھا, تو چونکہ چائے نہیں ملی ان کو, دودھ پتی نہیں ملی, تو حملہ ہی نہیں کیا انہوں نے. دودھ پتی کا انتظار ہو رہا ہے, چائے آئے گی تو پیئیں گے, تو اب کیا کریں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ نیچر بولو نہیں ہے, نیچر نہیں ہے. یہ پیغمبروں کی زندگی میں نہ پان ہے, نہ گٹکا ہے, نہ تمباکو ہے, نہ سگریٹ ہے, کسی قسم کی نہ کوکین ہے, نہ کیفین ہے, نہ نیکوٹین ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نیچر انسان کی ہے تھک جاؤ سو جاؤ, ذہن کیا ہو جائے گا؟ فریش. ہمارے پیغمبر جب راتوں کو لمبی تہجد پڑھتے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے حدیث ہے, تو آپ کیا کرتے؟ تھوڑی دیر سو جاتے. حتیٰ کہ نبی تہجد لمبی پڑھتے تھے تو بہت تھک جاتے, فجر کا وقت داخل ہوتا, فجر کی 2 مختصر سنتیں پڑھ کے نماز سے پہلے تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے, آرام کرتے 10-15 منٹ, جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا شارٹ نیپ, تھوڑی سی نیند لیتے. اس سے کیا ہو جاتے؟ ہم کیا کریں گے؟ تھک جائیں گے, لا یار ذرا کڑک سی بنا. میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں, لا یار ذرا کیا لے کر آ, لا چائے لے کر آ, ذرا کڑک سی ہو, دماغ ہل جائے. اس عذاب میں ہمیں کس نے ڈالا؟ گورے نے. ہر فضول چیز کے پیچھے ہاتھ کس کا ملے گا آپ کو؟ آپ کہو گے پھر چھوڑو نا, اتنی برائیاں کر رہے ہو. کئی دفعہ چھوڑ چکا ہوں. یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے چاہے ایک دفعہ چھوڑی ہوگی, میں نے کئی دفعہ چھوڑی ہے. یہ اعزاز صرف کس کو حاصل ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, جہاں بھی جاؤ چائے نہیں پیو تو لسی لے کر آئے گا. لسی کون پیے گا بھائی؟ تو منع نہیں کر سکتے. پھر تو کم درجے کا نقصان ہے, اتنا بہت زیادہ نہیں ہے. میں نے تو اس کو یوں کر کے بیان کر دیا نا. نہیں پیتا تو کیا ہو جاتا؟ 3-4 دن 8-10 دن کے بعد دماغ سیٹ ہو جائے. 10 دن لگتے ہیں چائے کا نشہ اترنے میں, اور 21 دن میں تو بالکل ہی
ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ تجربہ یہ ہوا کہ بھائی بہت مشکل ہو رہا ہے, چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہر جگہ چائے 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 چائے, وہ تو آدمی کہتا ہے یار چلو, پھر حرام بھی نہیں ہے تو نقصان ہے, لیکن اس کی تلافی دوسری چیزوں سے ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کافی تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو ڈاکٹروں نے کافی پہ لگا دیا, بلیک کافی پیا کرے, جگر مضبوط. کچھ بھی نہیں ہے, میں اس پہ بہت گہرائی میں گھسا ہوں. وہ ڈاکٹروں ہی کی تحقیقات بتا رہا ہوں آپ کو, ککھ بھی نہیں ہے. کوئی جگر وگر کا اس سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں گورا, ہو سکتا ہے کافی مسلمانوں کی ایجاد ہو, لیکن پھیلانے والا گورا ہی ہے. کچھ چیزیں مسلمان ایجاد کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے, یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو چونکہ بے صبری غیر مسلم میں زیادہ ہے, بے صبری, تو غیر مسلموں میں آپ کو نیکوٹین, کیفین اور یہ سارے نشے آپ کو غیر مسلموں میں پیدا بھی انہوں نے کیے, سوسائٹی میں پھیلائی بھی کس نے, انہوں نے. اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں. مسلمان جب تھکتے تھے تو بے صبری نہیں تھی, سو جاتے تھے. تھوڑا ڈپریشن میں ہے, سو گئے. یہی گورا تھکتا تھا, بے صبری ہے نا, ابھی تھکاوٹ دور کرنی ہے فوراً, ابھی دماغ کو کیا کرنا ہے, فریش لائف کو انجوائے کرنا ہے. اس نے کیا کیا, کافی, چائے اور سگریٹ, یہ بے صبری کے کیا ہیں, نتائج ہیں. مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں, کیونکہ مذہب تھا تو وہ اتنے بے صبرے بولو تھے نہیں. اور مسلمان روٹی کھاتا تھا, صبر تھا. روٹی کھانے میں, چبانے میں ٹائم لگتا ہے, پیٹ میں اتارنے میں ٹائم. گورے نے کہا نہیں, ترقی کرنی ہم نے, ڈبل روٹی یوں رکھو ٹک 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 کر کے. یہ میرا والا پراٹھا گورا کھا لینا تو اس کو بلڈوزر لانا پڑے گا اس کو کچلنے کے لیے. تو برگر, یہ ساری فضول خوراکیں ہماری سوسائٹی میں کہاں سے آئی ہیں, یہ زبان کے چٹخارے. گورے نے یہ نہیں دیکھا صحت اچھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, کیا دیکھا, زبان کے چٹخارے. برگر پہ پوری دنیا کا اوپر ڈال کے بیڑا غرق. آپ ہندوستان کی غذائیں دیکھو, ماضی میں کیسی صحت کے لیے مفید غذائیں کھاتے تھے ہمارے باپ دادے, ساری صحت کے لیے مفید ہیں, ساری صحت کے لیے مفید. یہ جو بریانی ہے نا, بریانی, اس کا مسالہ اصل میں کیا تھا, چاول میں جو بادی پن ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے بریانی کا مسالہ تھا کہ لذت بھی ہوگی, اور اس کا اب تو مسالے 2 نمبر آ رہے ہیں تو اب وہ بات نہیں رہی. تو اتنی اچھی خوراکیں ہوتی تھیں, اتنا ان کا خیال ہوتا تھا. گورے نے زبان کے چٹخارے کے چکر میں ستو پیا کرتے تھے لوگ. اب گورے نے کولڈ ڈرنک ایجاد کر لی کہ ستو میں اب مزہ ختم, مزہ ہی نہیں آ رہا, لسی میں مزہ ہی نہیں آ رہا. دودھ کا ایسا بیڑا غرق کیا ہے نا, کیا بنا دیا دودھ کو یار. ہمارے باپ دادے صدیوں سے, پیغمبر سے کیا ملتا ہے, دودھ نکالا اور دودھ پیا. آج ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے, صبح ناشتہ میرے ساتھ کیا تو میں لے گیا اپنی, میں دودھ پیتا ہوں, تھوڑا ناشتہ کیا. میں نے تھوڑا تو نہیں کہنا چاہیے, وہ کہیں گے یہ تھوڑا تھا. اچھا خیر, کیونکہ دیکھا ہوا ہے نا, اگر انہوں نے دیکھا نہ ہوتا تو پھر میں چلا دیتا اس کو. خیر تھوڑا ہی تھا وہ, بہرحال آپ کے لحاظ سے بہت تھوڑا تھا, وہ میرے لحاظ سے زیادہ تھا. تو جا کے میں نے دودھ نکالا صبح صبح نا, بکری کا آدھا گلاس, اور فوراً پی گیا میں. پھر میں نے ان کو بولا یہ ہے دودھ پینے کا صحیح طریقہ. ٹھیک ہے, گورے نے ہمیں یہ والا طریقہ ہم سے بولو چھین لیا, جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے پیا کر. ہمارے پاس تو پیغمبر کی تعلیمات ہیں. پیغمبر نے ہمیشہ, مجھے نہیں کوئی حدیث ایسی ملی جس میں آتا ہو کہ پیغمبر نے دودھ کو بوائل کر کے پیا ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. بوائل کر کے دودھ کی ایسی کی تیسی. اس میں جو قدرت کا ایک, ابھی کچھ دن پہلے کلپ دیکھا میں نے, اب صحیح کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب, غلط کہہ رہے ہیں اللہ ہی جانے. یہ جو گوبھی کے جو پتے ہوتے ہیں نا, بند گوبھی, پھول گوبھی کہتے ہیں, بند گوبھی, یہ جو پتوں والی گوبھی ہوتی ہے, اس میں وائٹامن یو ہوتا ہے جو معدے کی سوزش کے لیے اچھا ہے, آنتوں وانتوں کے لیے بہت اچھا ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آج کل اس کا جوس نکال کے پیو. اچھا, ہم نے سنا ہوا تھا بچپن سے, حکیم لوگ کہتے ہیں جس کے پیٹ میں ایسیڈیٹی اور یہ سب سوزش وغیرہ ہو, وہ جانور کا تازہ دودھ پیا کرے, کچا. ہمارے ایک دوست کا تو علاج ایسے, ایک جاننے والے کا علاج ایسے ہوا, دوست تو نہیں کہہ سکتے, معدے کے امراض تھے, ان کو حکیم نے کہا چند دنوں تک صرف آپ نے تازہ خالص دودھ پینا ہے, گائے کا دودھ نکالا اور پیا, ایسے پینا ہے, وہ ٹھیک ہو گیا. تو ابھی میں نے, اچھا ڈاکٹر اس بات کو نہیں مانتے تھے, ابھی کچھ دن پہلے کسی ڈاکٹر کا کلپ دیکھا, انہوں نے کہا کہ بھائی تازہ دودھ میں بھی کیا ہوتا ہے, وائٹامن یو ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے. تو کچا دودھ تازہ پینے سے پیٹ کے امراض کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہ بات ہمارے باپ دادے
یا حکیم لوگ بھی تو اب ہمارے باپ دادے ہی ہیں نا ایک طرح سے, جو صحیح حکیم ہے, کیونکہ یہ تو مسلمانوں کا علم تھا نا. تو ہم نے دیکھا پیغمبروں سے ہمیشہ کیا ملتا ہے, اس طرح سے دودھ. تو اب کیا ہے, ڈبوں پہ ڈال دیا بوائل ایکچولی اور فلانا ڈمکانا جراثیم. وہ ملک ٹیئر نام کا ایک کارٹون ہے, وہ کبھی دیکھیں, بڑا مزاحیہ کارٹون ہے. اسے پی کے ایسا لگتا ہے کہ جو کچا جو گائے کا دودھ پی رہا ہے نا وہ زہر پی لے وہ زیادہ بہتر ہے. پبلسٹی ایسی کی گئی ہے اس کی. تو کیا ہے, یہ بھی بے صبری ہے ٹیسٹ بڑھانے کے لیے, ٹیسٹ کمپنیوں کی دولت کے لیے لوگوں کو اب لا رہے ہیں. جب پچھتائے ہیں نا, اب تو گورے بھی اس طرف آ رہے ہیں, ہمارے کھانے کے بعد کہاں آ رہے ہیں, لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیا, زندگیوں کا بیڑا غرق کر دیا. اب آ رہے ہیں جی آرگینک. گندم بھی بے صبری کے نتیجے میں ہے. یہ جو گندم ونس اپون اے ٹائم جو ہمارے باپ دادوں نے کھائی ہے وہ یہ والی گندم نہیں تھی. گورا بے صبرا, اس کو بزنس کرنا تھا. بھائی تو اسی طرح سے گندم کھاد کے ذریعے ہوگا اور اپنے ٹائم پہ اگے گی, پھر مارکیٹ میں جائے گی, بکے گی, لوگ کھائیں گے. گورے نے کہا نہیں, ان کے تاجروں نے کہا نوٹ چھاپنا ہے. انہوں نے ڈاکٹروں کے ذمے لگایا, بھائی ہائیبریڈ گندم نکالو, ایک دم ٹھکا ٹھک زمین میں ڈالو اور پیدا ہو. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ گندم اگے پھر پبلک کے جائے اور پھر اتنا. تو ہم تو بے صبری ہے نا, لوگوں کی صحتوں سے کھیلنا شروع کر دیا. اب کیا یہ ہائیبریڈ گندم اتنی سی پیدا ہو رہی ہے اور اتنی اس میں کیڑا لگنے کا اندیشہ بھی کم ہے, تو اس کے سے بزنس تو ہو گیا ان تاجروں کا, انسانوں کی صحت کا بیڑا غرق. وہ گندم میں وہ منرلز اور وہ چیزیں رہی نہیں ہیں, کارب ہے اس میں, شوگر کے مریض بنا دیا لوگوں کو. تو یہ سب تاجروں کو دیکھ لو, ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دیکھ لو, ان تمام کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے نا وہ کیا ہے, بے صبری. میں سمجھا پا رہا ہوں, کم پیسوں پہ گزارا, وہ کم بھی ان کے اربوں تھے نہیں, بے صبری ہے کہ اور چاہیے. وہی بندر والا قصہ ہے کہ بندر کو کشمش نظر آئی شیشے کی بوتل میں. اب وہ کشمش مالک رکھ کے گیا تھا اپنے کھانے کے لیے, بندر میں بے صبری تھی, اس نے بوتل میں ہاتھ ڈالا. دوسرے بندر نے سمجھایا کہ ابے تیرا ہاتھ پھنس جائے گا تو پکڑا جائے گا, مالک آئے گا دیکھے گا تیرا ہاتھ اس کے اندر ہے, پکڑا جائے گا, کٹے گا, یہ کشمش تیرے نصیب میں نہیں ہے. اس کو بے صبری ہاتھ ڈال دیا. اب تھوڑی سی کشمش ہاتھ میں آئی, بڑے آرام سے نکال سکتا تھا. تو اب بھی بے صبری کر رہا ہے. بھائی تو تھوڑی سی کشمش نکالتا, کھاتا, دوبارہ ہاتھ ڈالتا, پھر تھوڑی سی کشمش تھوڑی کر کے کھا لیتا. بے صبری نے کیا کیا, وہی جو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کیا نا, کہ ہائیبریڈ گندم نکال دی, آرگینک چیزوں سے ہمیں کیا کر دیا محروم. کھاد بناؤ, ٹھکا ٹھک پھل نکالو, ٹھکا ٹھک. وہ ٹھکا ٹھک تو نکل رہے ہیں, ان میں ٹیسٹ بھی. تبھی تو میں بھنڈی کے ولاگ بنا رہا ہوں تمہیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے. لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کو شاید کوئی خواب میں بھنڈی آ گئی تھی, کیا ہو گیا تھا, ہر 2 دن کے بعد لے کے کھڑے ہوتے ہیں بھنڈی کاٹ رہا ہوں میں. یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اپنے ہاتھوں سے اگاؤ, کوئی اسپرے نہیں ہے, کوئی اس میں وہ دوسری کھاد نہیں ڈالی ہم نے, یہی گوبر جو گائے کا گوبر ہوتا ہے آرگینک, کتنی اس میں برکت ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کس گھر میں 1 پلیٹ بھنڈی لے کے جاؤ گے, اتنی ماشاءاللہ کٹ رہی ہے کہ سب گھروں میں جا سکتی ہے بڑے آرام سے. سمجھتے ہو, یہ تو صرف پبلک کو سمجھانے کے لیے, گملوں میں بھی لگائی جا سکتی ہے. لیکن بے صبری کیا ہے, نہیں بھائی محنت نہیں کرنی ہے, زہر کھا لیں گے, بکری نہیں پالنی ہے, چیچی اٹھنا, لوگ ہمیں کہیں گے بکری پالی ہوئی ہے انہوں نے, تو ٹھیک ہے بھائی مرو, پھر کیا کرو, مرو, یہی دودھ پی کے. میں بھی مر سکتا ہوں, ایسا نہ ہو میں مر جاؤں تو آپ بولیں دیکھو آرگینک بھنڈی کھا کے مر گئے, لیکن اس مرنے میں گناہ نہیں ملے گا. اللہ کہے گا تو نے تو کوشش کی تھی, بس موت تو پھر مقدر ہے. تو اللہ کی کورونا جب آیا ہے تو وہ کسی کی غلطی سے تھوڑی آیا ہے, وہ تو آ گیا بس. تو جب اللہ مارنا چاہے, ایک ہوتا ہے آپ خود مریں, تو میں آج بھی مر سکتا ہوں, کل بھی مر سکتا ہوں اللہ کی طرف سے. ایک ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو ماریں, ہم مار رہے ہیں, مر نہیں رہے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو اس بے صبری کا کیا نتیجہ نکلا, وہ جو بندر نے نا کیا کیا, بوتل, شیشے کے بوتل میں ہاتھ ڈالا, ایک ہی دفعہ میں بہت ساری کشمش, اب مٹھی بڑی ہو گئی تو ہاتھ نکل نہیں رہا. دوسرا بندر کہہ رہے ہیں ابے تھوڑی سی کشمش چھوڑ دینا, لیکن بے صبری نہیں, کیا چاہیے. تو وہ کہہ رہا ہے جب ہاتھ ہی نہیں نکل رہا تو یہ کرے گا کیا تو اس کا. اب وہ چھوڑتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے. وہی ہوا, مالک آ گیا تو وہ بالکل بھی نہیں ملی اس کو.
تو یہ ہے بے صبری. یہ کافر میں بے صبری کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. جو مذہب کو فالو کرتے ہیں ان میں بے صبری کا عنصر کم ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے، بے صبری میں جلد بازی کرتے ہیں. تو اس کا حاصل یہ کہ انسان کیا ہے بھائی؟ بے صبرا. آگے اس بے صبری کا اللہ نے ایک مظہر بیان کیا ہے کہ بے صبری پہ کیا کیا نتیجے نکلتے ہیں، کن کن چیزوں میں یہ گڑبڑ کرتا ہے بے صبری کی وجہ سے. تو اس ایک چیز کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ انہی بے صبری کے میں ایک بات یہ بھی ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی پریشانی آتی ہے چیخو پکار شروع کر دیتا ہے، ایک دم بے صبری کرنا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کے پاس دولت آتی ہے کنجوس بن جاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اس دولت کو میں خرچ نہ کروں بلکہ اس دولت کو ڈبل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. تو یہ بھی بے صبری کا ایک مظہر ہے. تو وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے تو یہ انشاءاللہ اگلے بیان میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا. تو مینوفیکچرنگ فالٹ سمجھ میں آ گیا؟ بے صبری. تو ہر خیر کی بنیاد صبر ہے. آپ کے اندر صبر آ گیا نا، کنٹرول، آپ کا اپنا کنٹرولنگ سسٹم مضبوط ہو گیا، اپنے اوپر کنٹرولنگ سسٹم، تو بس آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہو، اللہ کی نظر میں بھی اور دنیا میں بھی. گورا دنیا میں کامیاب ہے، آخرت میں نہیں، اور دنیا میں بھی ظاہری لحاظ سے کامیاب ہے، حقیقت میں تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول، اور یہ کنٹرولنگ سسٹم سب سے زیادہ مضبوط روزہ رکھنے سے ہوتا ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں نفلی روزوں کا رواج ڈالو. سمجھتے ہو؟ پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، کیونکہ کھاتے رہنا جو ہے نا اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اور کھانے سے بچنا کیا ہے؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا بور ہونا شروع ہوتا ہے، دل نہیں لگتا کسی کام میں. اس کے باوجود بھی جب وہ کام کرتا ہے تو اس میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کام کرتے ہیں دماغی، ہر تھوڑی دیر میں ان کو چائے چاہیے، تو عادت بنا لی نا، ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ چاہیے ان کو. تو آپ عادت ہی ایسی ہی بنا لو، بھوکے رہ کے کام کرنا سیکھو. ٹینشن میں ڈالو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ٹینشن تھوڑے دنوں بعد آپ کے لیے ٹینشن رہے گی نہیں. ہمارے اکابر میں ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں، صاحب ہدایہ جو تھے نا، صاحب ہدایہ جنہوں نے ہدایہ لکھی ہے، جس پوری دنیا میں فقہ کی سب سے زیادہ پڑھائی جانی، یعنی اسلامی قانون جو یورپ میں بھی پڑھائی جاتی رہی ہے، گوروں نے بھی اس کو پڑھا ہے، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوئی ہے وہ ہدایہ ہے. تقریباً 7ویں صدی ہجری میں برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ، بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے لکھی تو 80 جلدوں میں تھی، اس کو مختصر کیا پھر انہوں نے. تو انہوں نے 13 سال روزہ رکھا ہے کنٹینیو، صرف عید بقرعید کا چھوڑتے تھے. بہت سے ہمارے ایسے اکابر ملیں گے آپ، وہ نہ مرے نہ ان کو کوئی، اور اتنے دماغی کام دنیا سے کر کے چلے گئے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ ساری زندگی روزہ، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا. یہ اور زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جب چند دن روزہ رکھتے ہو تو روزے کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ بہت مشکل ہے، ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن ناغا پھر اگلے دن روزہ رکھنا، بہت مشکل کام ہے یہ. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، داؤد علیہ السلام نے اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالا ہوا تھا کہ ایک دن روزہ ایک دن ناغا، تو اب دنیا میں کسی کام کے نہ رہتے پھر تو وہ. لیکن داؤد علیہ السلام کی لائف جتنی ٹف تھی، دنیا فتح کی ہے انہوں نے. کوئی جنگی کمانڈر جو دنیا فتح کر رہا ہو وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ دنیا فتح کی ہے انہوں نے، اور راتوں کو عبادت اور دن میں پورا نظام مملکت سنبھال رہے تھے، وہ پورا نظام مملکت. تو اس لیے بھائی جتنا اپنے اندر صبر پیدا کرو گے آپ کی لائف نکھرتی چلی جائے گی، اور جتنی بے صبری والی خواہشات پورا کرنے والی زندگی، اتنا ہی لائف کا بیڑا غرق. چرسی ہیروئن چی برباد کیوں ہوتے ہیں؟ صبر نہیں ہوتا، سٹا ان کو چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لائف کو کیا کرنے کے لیے؟ انجوائے کرنے کے لیے. تو اس انجوائمنٹ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. صبر کرنے کا بھی میں سکھا رہا ہوں نا، یہ بار بار یوں کر رہے ہیں، ٹائم ہو گیا.